ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں جس نے یورپ کی جدید زندگی کے ساتھ پاکستان کے اندر ایک ایسا خوبصورت منفرد ڈیرا بنایا ہے، ایک ایسا کاروبار کیا ہے جو قدرت سے انسان کو جوڑتا ہے۔ جس ملک میں گیا تھا اس کا نام ہے فن لینڈ، پی ایچ ڈی مکمل کی، ڈاکٹریٹ۔ پہلے میں فرانس میں رہا اور پھر انگلینڈ میں جاب تھی۔ ادھر کا کلچر، ادھر کی لائف اور ادھر کے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ پروڈکٹ ہے جو آپ نے کسٹمر کو بیچنی ہے، اگر آپ کی وہ پروڈکٹ کسٹمر کو پسند ہے تو آپ کی وہ کاروبار بہت اچھا چلے گا۔ ہر بے شک ایک سموسے والا کسٹمر ہے، بے شک ایک پیزے والا کسٹمر ہے، بے شک ایک بازاروں میں آیا ہے یا بے شک ایک موٹر سائیکل پہ آیا ہے، آپ ان کو برابر ان کے ساتھ بیہیو کریں، پروٹوکول دیں۔ یہاں پہ ہیڈ ہے جو ہمارے گوگیرا برانچ کو 2-3 نہروں میں تقسیم کرتی ہے۔ یہ ایک قسم کا ایک پکنک پوائنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے، جن میں ویتنام آ گیا، جن میں ملائیشیا آ گیا، اس طرح کے کنٹریز ہیں، ایون چائنا ہے۔ اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان علاقوں میں بانس کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ سارے دن کی تھکن ہے وہ بھی اتر سکتی ہے اور ان کو ایک ریفریشنگ سا ایک ماحول ملے۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسے شخص سے ملوانے جا رہے ہیں، ایک ایسا کاروبار کیا ہے جو قدرت سے انسان کو جوڑتا ہے اور یہاں کے سارے حسین اور قدرتی مناظر انسان جب دیتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے۔ ہم ان کے وژن کو جانیں گے، سب سے پہلے ہم ان کا تعارف جانیں گے۔ میرا نام اظہر ہے جی، میں ادھر چک نمبر 485 گافبے کا باشندہ ہوں اور 2009 میں اپنی اسٹڈیز کے سلسلے میں پڑھائی، جسے ہم بولتے ہیں کہ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے میں یورپ چلا گیا تھا۔ جس ملک میں گیا تھا اس کا نام ہے فن لینڈ۔ فن لینڈ جب ہم گئے تھے تو اس وقت بہت کم لوگ جاتے تھے، تو میں بھی انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک ہوں کہ ہم لوگ بڑے اچھے ٹائم پہ گئے ہیں۔ اب بھی اچھا ٹائم ہے، لیکن ہر جو انسان کا اپنا ٹائم ہوتا ہے اس کو وہ اچھا ہی سمجھتا ہے۔ میں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں 2009 میں گیا اور ادھر سے میں نے ماسٹرز اپنا کمپلیٹ کیا الیکٹرانکس انجینئرنگ میں، اور اس کے بعد تھوڑا ٹائم انڈسٹری میں لگانے کے بعد میں فن لینڈ سے ہی دوسری یونیورسٹی سے میں نے پھر اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی، ڈاکٹریٹ۔ اپنے دیس کی مٹی جو ہے نا اس کی یاد بہت آتی ہے ادھر پردیس میں۔ ایٹ لیسٹ میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ میں اپنے ملک میں واپس آؤں، ادھر رہوں، اور ادھر کی لائف مجھے بہت، ادھر کا کلچر، ادھر کی لائف اور ادھر کے لوگ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ آپ نے یہ ریسٹورنٹ بنانے کا، دیسی جو ڈیرا ہے کبابش ڈیرا، یہ بنانے کا خیال کیسے آیا؟ اچھا جی، یہ بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کا جو خیال ہے وہ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں کچھ ایسا کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گاؤں سے ریلیٹڈ رہوں، یعنی میرا کوئی بہانہ ایسا بن جائے کہ میں اپنے گاؤں میں ہی رہ کے کچھ کروں۔ تو کھیتی باڑی میں مجھے مشکل لگتی ہے اور جتنی زمین ہے میرے پاس اس پہ اتنا لمبا میں کھیتی باڑی کر بھی نہیں سکتا، مطلب میرے پاس بہت تھوڑا رقبہ ہے جو میرا ذاتی ہے، اور کھیتی باڑی میرے بس کا کام بھی نہیں ہے۔ گاؤں میں رہتے ہوئے یہی ایک بائی ڈیفالٹ جو کاروبار ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے۔ پھر مرغی خانہ آ گیا، اس طرح کے کافی کاروبار ہیں جو گاؤں میں رہ کے کر سکتا ہے۔ لیکن میرے دماغ میں ایک منفرد آئیڈیا یہ بھی تھا کہ گاؤں کے لوگوں میں اب، بلکہ ینگ جنریشن جو گاؤں کی ہے، ان کے اندر جو فاسٹ فوڈ کا کانسیپٹ ہے کھانے کا، اس کی بہت اچھی ایک وہ بنتی جا رہی ہے، ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے، اور کافی لوگ یہاں پہ فاسٹ فوڈ پسند کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو بس ایک ذہن میں آئیڈیا تھا کہ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ ایک اور بات بہت اہم ہے، بہت زیادہ لوگوں نے ریسٹورنٹ بنائے ہوئے ہیں، ڈیرے بنائے ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ وہ وقتی طور پر آتے ہیں، لوگوں کو شروع میں اچھا معیار دیتے ہیں، لوگ آتے ہیں ان کے پاس، چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، استعمال کرنے کے بعد جیسے جیسے ان کی سیل بڑھتی ہے نا، جو آفٹر سیل سروس ہے وہ ان کی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نے لوگوں سے پوچھا جا کر اس کی وجہ کیا ہے، وہ ریزن یہ بتاتے ہیں کہ شروع میں جب انہوں نے اچھی کوالٹی دی، جب لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے، وہ منافع کی ہرس میں پڑھ کر انہوں نے جا کے اپنی کوالٹی کے اندر کمپرومائز کر لیا۔ تو آپ اس چیلنجز کو کیسے مینٹین کریں گے؟ بڑا سمپل سا جواب ہے کہ کوئی بھی کاروبار ہے، جیسے کوئی بھی کاروبار لے لیں XYZ، اس کا ایک لائف ٹائم ہوتی ہے۔ اگر تو آپ لائف ٹائم اس کی لمبی کرنا چاہتے ہیں
تو اس کی اگر تو وہ پبلک ڈیلنگ میں ہے وہ کاروبار، تو اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ آپ کو اس کی کوالٹی برقرار رکھنی پڑے گی. بے شک آپ کپڑے کا دیکھ لیں، بے شک آپ جوتے کا دیکھ لیں، بے شک آپ کسی بھی پروڈکٹ ہے جو آپ نے کسٹمر کو بیچنی ہے، اگر آپ کی وہ پروڈکٹ کسٹمر کو پسند ہے تو آپ کی وہ کاروبار بہت اچھا چلے گا. اور اگر آپ کی جیسے ہی اس کی پروڈکٹ میں آپ کی کمی بیشی ہو گئی، یا آپ نے اس کی مطلب آپ پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، میں مثال کے طور پہ ادھر ہم فاسٹ فوڈ بیچ رہے ہیں، ہماری پروڈکٹ پیزا ہے یا بریانی ہے، تو میری بریانی ہے اگر وہ میں شروع دن میں اچھی اس کی بنا کے اچھی کوالٹی، اچھی اس کے چاول لگاؤں، اچھے اس میں گوشت وغیرہ ڈالوں، مسالے ہوں، اچھا مٹیریل ہوگا، تو اگر میں وہ چیز کنٹینیو کرتا ہوں شروع میں، تو ایک دوسرے کو بتا کے آپ لوگوں کے بھائیوں کی جیسے سوشل میڈیا کے لوگ ہیں آپ لوگ، ان کی وجہ سے میرا ایک کام چل پڑے گا جی. سب ایک دوسرے کو بتائیں گے جی کہ وہ فلانی جگہ ایک ریسٹورنٹ کھلا ہے، نیا ہے، ادھر ٹرائی. تو ریسٹورنٹ کا یہ ہوتا ہے جو مجھے ابھی تک میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ آپ جب نیا ریسٹورنٹ کھولتے ہو تو علاقے میں جب وہ وائرل ہوتا ہے، ایک دفعہ سارے ریسٹورنٹ وائرل لازمی ہوتے ہیں، یہ پہلے نمبر کی بات. اور ایک دفعہ جو کھانے کے شوقین لوگ ہوتے ہیں وہ اس ریسٹورنٹ پہ لازمی آئیں گے. اب یہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ایک مرتبہ آ گئے، آپ ان کو برقرار رکھنے کے لیے، ان کو واپس بلانے کے لیے، ان کو اپنے پکے گاہک بنانے کے لیے ان کو کیسی سروس دیں گے، اور آپ کا اپنا کیا پلان ہے کہ آپ نے ادھر سالوں سال بیٹھنا ہے یا آپ نے صرف چند ماہ بیٹھنا ہے. تو اس میں تو آپ کے کوشچن میں ہی جواب تھا کہ بھائی اگر آپ اس کو لمبا لے کے چلنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا معیار جو ہے وہ برقرار رکھیں، اور آپ اپنے سروس جو آپ کا کسٹمر ہے اس کو آپ پروٹوکول دیں. ہر بے شک ایک سموسے والا کسٹمر ہے، بے شک ایک پیزے والا کسٹمر ہے، بے شک ایک پجاروں میں آیا ہے، یا بے شک ایک موٹر سائیکل پہ آیا ہے، آپ ان کو برابر ان کے ساتھ بیہیو کریں، پروٹوکول دیں، ان کی عزت کریں. تو میرا نہیں خیال کہ کسٹمر اس کو پسند نہیں کریں گے، بلکہ لوگ ایک دوسرے کو بتائیں گے اور اس کو ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو یہی ایک کامیابی کا راز ہے کسی بھی بزنس کا، اسپیسیفکلی فوڈ کے بزنس کا، کہ آپ کوالٹی دیں تو آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم لگ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا رزق جتنی آپ محنت کریں گے اس سے زیادہ دے گا. یہ جگہ منفرد منتخب کرنے کی کیا وجہ تھی، خاص طور پر نہر کے کنارے اور پل کے اوپر؟ بہت زبردست ایک پوائنٹ ہے میرے پوائنٹ آف ویو سے. اس کی جو لوکیشن ہے وہ ایسی ہے کہ یہاں پہ ہیڈ ہے جو ہمارے گوگیرا برانچ کو 2-3 نہروں میں تقسیم کرتی ہے. تو اس جگہ پہ پانی کا 3-4 طرف بہاؤ ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ایک جنکشن بن جاتا ہے 3-4 گاؤں کا. اس کی مطلب میں ایسے مثال دیتا ہوں کہ ہمارے 4 طرف اچھی سڑکیں بنی ہوئی ہیں، رابطہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، تو جو گاؤں کی مین ٹریفک ہے وہی اس طرف سے گزرتی ہے ان کی سڑکوں کی وجہ سے. اور ہمارا جو گاؤں ہے 485، اس کی تو سڑک ہی، اس کی ایگزٹ انٹری ہی اس طرف ہے. تو ایک تو اس کا سب سے بڑا یہ تھا، اور دوسرا ہے کہ یہ نا ایک ہیڈ کی وجہ سے یہاں پہ کافی مجمع لگا رہتا ہے، لوگ دور دور سے اس کو دیکھنے بھی آتے ہیں، تصویریں بنوانے آتے ہیں. یہ ایک قسم کا ایک پکنک پوائنٹ آلریڈی بنا ہوا ہے. تو اس جگہ پہ بائی چانس 1 سال پہلے مجھے کچھ رقبہ خریدنے کا موقع ملا. تو جیسے ہی میں نے وہ رقبہ خریدا تو اسی وقت میرے ذہن میں یہ آئیڈیا بن گیا تھا کہ اس جگہ کو اگر اچھے طریقے سے آپ مینیج کریں، اچھے طریقے سے اس کو پریزنٹ کریں، تو یہاں پہ ایک بہت ہی آؤٹ کلاس قسم کا انوائرمنٹ آپ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اب باقی ایک بہت ہی اہم چیز یہ ہے کہ آپ نے یہ بانس کی کنوپیاں کیوں چنی اس ریسٹورنٹ کے اوپر تعمیرات کے سلسلے میں؟ دیکھیں جی، بانس جو ہے یہ اس کی بڑی اہمیت ہے ماشاءاللہ. ایک تو یہ پائیدار ہوتا ہے، اور یہ ایک سستا متبادل ہے بلڈنگ لائن کے اندر. اگر ہم دیکھیں کہ آپ اگر یہ جو ٹراپیکل ایریاز ہیں جن میں ویتنام آ گیا، جن میں ملیشیا آ گیا، اس طرح کے کنٹریز ہیں، ایون چائنا ہے، اگر آپ ان کو غور سے دیکھیں تو ان علاقوں میں بانس کو بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور لوگ
पूरे घर जो हैं वो बांसों के बनाते हैं। तो मैं भी उसी तर्ज का एक वो जहन में आता था कि यार अगर हम लोहे को या कंक्रीट को इस्तेमाल करते हुए कोई काम करें या हमारा जो कंस्ट्रक्शन का जो प्रोजेक्ट था, जो आइडिया था वो बनाएं, तो उसके ऊपर तो ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो इसका जो बांस का एक तो ये बहुत जल्दी मुकम्मल हो जाता है और दूसरा ये है कि इसके ऊपर मतलब मेरा ख्याल है 10वां हिस्सा भी उसका ख़र्चा नहीं आता अगर हम देखें उसके मुतबादल। इसके अंदर एक देसी टच नज़र आता है जो हमारे पुराने हमारे बुज़ुर्गों के दौर में होते थे, जुगियाँ होती थी या पुराने लोगों के अभी भी हैं इधर थर वाले इलाकों में, जो रेगिस्तानी इलाके हैं इधर अभी भी जो कच्चे मकान बने हुए हैं, उनका जो झुग्गी स्टाइल है, जो कनोपी बना के वो रखते हैं, तो वो वैसे भी एक नेचुरल सा लगता है, मतलब ऐसे लगता है कि देसी सा एक टच है। तो उसको वो इन चीज़ों की वजह से ना हमने ये फिर इसका सिलेक्ट किया था। और दूसरा जी ये डबल स्टोरी जो कैनोपी है, इसका आइडिया मतलब इसके नीचे भी बैठने की जगह है, फिर सीढ़ी चढ़ा के हम कालीन बिछा के उसके ऊपर बैठने की भी हमने उसका अरेंज किया है। उसकी वजह ये है कि देखिए हमारे सामने जो है ना वो नहर है, पानी का बहाव है, पानी का बहाव, परिंदे, आपके सब्ज़ा, ये सारी चीज़ें आँखों को एक नेचुरली एक इंसान को अच्छी लगती हैं। हर इंसान देखना चाहता है कि ये नेचर जिसको पसंद है। तो अगर हम डबल स्टोरी कैनोपी बनाते हैं तो ऊपर जो लोग बैठते हैं, जो इस चीज़ को एंजॉय करना चाहते हैं, वो आएँ, ऊपर बैठें, साथ साथ हमारे साथ खाना खाएं और हमारे इर्द गिर्द का माहौल को एंजॉय करें। ये बेशुमार पौधे आपने इधर लगाए हुए हैं और दूसरी तरफ एक बांस की कनोपियाँ बनाई हुई हैं और एक तरफ कारोबार भी है, तो आपके पीछे इसका विज़न क्या है? देखिए जी, विज़न तो एक ही है कि हमने बिज़नेस करना है और आवाम को एक मेयारी खाना या मेयारी सर्विस मुहैया करनी है। और एक मुनफरिद एक आइडिया के साथ अगर वही सर्विस हम अगर आवाम को देंगे तो फिर लोग भी आएंगे, वरना तो आपके हर तकरीबन चौक में, अड्डे में आपको खाने के पॉइंट्स नज़र आते हैं। आजकल तो वैसे भी माशाल्लाह काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है फूड का बिज़नेस। तो अगर आपने नया एक बिज़नेस मतलब उसमें जगह बनानी है तो आपको यूनिक आइडिया के साथ आना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर आइडिया कोई है ही नहीं है आज के दौर में कि शहरों के लोग जो मतलब बसों की पाँ और हारन की वजह से, शोर की वजह से अगर एक जगह बैठे हैं, वो उनका मतलब रोज़गार की वजह से बैठे हैं, तो खाना एंजॉय कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का अगर पॉसिबल है वही खाना एक देसी माहौल में, एक नेचुरल माहौल में अगर उनको मिल जाए तो उनको जो सारे दिन की थकन है वो भी उतर सकती है और उनको एक रिफ़्रेशिंग सा एक माहौल मिले और ऊपर से खाने का टेस्ट अच्छा हो जाता है, बंदे का जो मूड है वो खुशगवार हो जाता है।